بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید میرے چینل قصہ ٹیوب پر۔ آج پیش خدمت ہے افسانہ نارنجی پھول اور شبنم۔ کسی کی بات چھپ کر سننا کتنی بری بات ہوتی ہے، مگر ان کی آوازیں تو اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے کان بند بھی کر لیتی تو کچھ بھی ہو جاتا، اس کے کانوں نے سنا تھا کافی تھا۔ ساتھ میں تائی اور تائی امی کی چھوٹی بہن رابعہ خالہ تھیں، جنہیں وہ دانیال، زویا، نادیہ باجی کی وجہ سے چھوٹی خالہ ہی کہتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر تائی امی کا بت، جسے اس نے دیوی کی طرح اونچے مقام پر سجایا ہوا تھا، گر کر چور چور ہو گیا۔ ان کا محبت بھرا رویہ اور بہترین اداکاری کا نمونہ لگا۔ ہائے اللہ، اتنی اداکاری اور جھوٹ، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ رات زویا کی سالگرہ تھی، رات کے تک گھر میں خوب ہلا گلا رہا تھا۔ لان میں رات کی پارٹی کے آثار ابھی بھی باقی تھے۔ تائی امی نے چھوٹی خالہ اور تاجی کو روک لیا تھا تاکہ صبح کام سمٹوانے میں ان کی مدد کر سکیں۔ تائی امی کا کام تو صرف حکم دینا تھا، اس کام میں تو وہ ویسے ہی ماہر تھیں۔ ماسیوں پر حکم چلاتے ہوئے ان کو کام کروانے کا سلیقہ آ گیا تھا۔ ابھی وہ تمام کام ختم کروانے کے بعد صوفے پر نیم دراز ہوئی تھیں، جیسے سارا کام انہوں نے خود ہی کروایا ہو۔ ساتھ کے صوفے پر چھوٹی خالہ زمین پر تاجی بیٹھی تھی۔ حالانکہ مینا بھی رات دیر سے سوئی تھی، مگر سویرے اٹھنے کی عادت کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ وہ ٹیرس پہ جانے والی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ گلابی جاڑوں تازہ ہوا میں پھیلی ہوئی گلاب کی خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ سیڑھیوں سے ٹیرس تک کا نارنجی پھولوں سے لدی بیل کے پھول اپنے پیالوں میں شبنم کو بھرے ٹھنڈی ہوا سے ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی پھول شاخ سے ٹوٹ کر اس پر آ گرتا تو مینا پر ہلکی پھوار برستی اور وہ شبنم کے ان معصوم قطروں کو اپنی گلابی ہتھیلی میں سمیٹ لیتی۔ پھولوں اور شبنم کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اتنی مگن تھی کہ لان میں ہونے والی ہلچل بھی اسے ڈسٹرب نہ کر سکی۔ کسی کو بھی اندازہ نہ تھا کوئی سیڑھیوں پر موجود ہوگا، مگر برآمدے کی دیواروں سے ٹکرا کر آنے والی آوازیں صبح کے سائے میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کیوں تاجی، تو گئی تھی شیخ صاحب کی طرف، کیسا بنگلہ بنوایا نہیں؟ باہر سے تو بڑا شاندار لگ رہا ہے۔ تائی امی تھیں جو تاجی سے شیخ صاحب کے متعلق پوچھ رہی تھیں، جنہوں نے کونے والا بنگلہ خرید کر ابھی اس کو نئے سرے سے تعمیر کروایا تھا۔ تائی امی کے منہ سے یہ ذکر تو وہ کئی دنوں سے سن رہی تھی کہ شیخ صاحب اور مسز شیخ نے یہ بنگلہ 3 کروڑ میں خریدا ہے اور اس کے رنگ و روغن سجاوٹ پر 1 کروڑ سے زیادہ روپیہ لگا دیا ہے۔ ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں ہیں، سب گھر والوں کی علیحدہ علیحدہ گاڑیاں ہیں اور شیخ صاحب کسی اعلیٰ عہدے کے سرکاری افسر ہیں۔ یہ تمام باتیں یقیناً تاجی کے ذریعے ہی تائی امی تک پہنچی ہوں گی۔ تاجی خاصی تیز عورت تھی، اس کا علاقے کے ہر گھر میں آنا جانا تھا۔ مسز احسان الہی یعنی مینا کی تائی امی کی تو منہ چڑی تھی۔ نادیہ کا رشتہ جب سے انہوں نے ایک بڑے گھرانے میں کروایا تھا، جب سے تو تائی امی اس کے مشوروں کو بہت اہمیت دینے لگیں، اور جب سے شیخ صاحب کی فیملی محلے میں آئی تھی، جب سے تاجی ان کی عمارت کا کوئی قصہ لیے روز حاضر ہو جاتی۔ تائی امی ان لوگوں سے خاصی مروب تھیں۔ جی بیگم صاحبہ، میں گئی تھی، میں نے وہاں آپ کی اتنی تعریف کی۔ وہ کہنے لگیں، تاجی تم نے اپنی بیگم صاحبہ کی اتنی تعریفیں کی ہیں کہ میرا جی ان سے ملنے کو کرنے لگا ہے۔ کسی دن چلنا مجھے لے کر، ابھی تو کوٹھی میں کچھ کام باقی ہے، وہ ختم ہو جائے تو فرصت سے چلیں گے۔ تاجی نے بیگم ذکیہ احسان الہی کے پھیلے ہوئے پیر ہولے ہولے دباتے ہوئے کہا، تو نے دانیال کا ذکر کیا تھا مسز شیخ سے؟ مسز ذکیہ احسان الہی نے تاجی سے پوچھا۔ ساتھ بیٹھی ان کی بہن رابعہ نے بے چینی سے پہلو بدلا، مگر بولی کچھ نہیں۔ ہاں جی، میں نے تو جی دانیال بھائی کا خاص طور پر ذکر کیا تھا۔ میں نے کہا، جی ویسے تو سارے گھر والے ہی بہت اچھے ہیں، پر جی بیٹا ہو تو دانیال بھائی جیسا، ایسا سعادت مند، تمیز دار، پڑھا لکھا اور ایسا سوہنا گبرو جوان تو پورے محلے میں کوئی نہیں۔ کتنے بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹیاں دانیال بھائی کو دیں۔ محلے میں کتنے لوگوں نے کہا، تاجی ہماری بات احسان الہی کے گھر میں چلاؤ۔ پھر وہ کہنے لگی، ویسے تو ہماری بیٹیوں کے بہت رشتے ہیں، مگر شیخ صاحب چاہتے ہیں کہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں رشتہ کریں۔ شیخ صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے جیسا ایک بنگلہ دیں گے۔ زمین دیکھ لی نہیں، رشتہ ہو تو بنوانا شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ان بیٹیوں کے علاوہ کون ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے ان کا ہی ہے۔ دیکھ تاجی، مسز شیخ کو محلے کے کسی اور گھر میں لے جانے کی کوشش مت کرنا۔
ان سے صرف ہمارے گھرانے کی تعریف کرنا اور کسی کے گن گانے کی ضرورت نہیں۔ تائی امی نے تنبیہ کی۔ تاجی نے ان کا پاؤں چھوڑ کر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ توبہ کریں جی، آپ کی جو بات ہے وہ کسی اور محلے والے میں کہاں، میں ان کو کہیں لے کر کیوں جاؤں گی؟ رابعہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر چپ ہو گئی۔ اچھا تاجی، تو جا کر کچن سے بچوں کے لیے کھانا لے آؤ، میں ہنسامہ سے کہہ دیا ہے کہ اس نے نکال کر رکھ دیا ہوگا، مسز ذکیہ نے کہا۔ تاجی کچن کی طرف چل گئی تو رابعہ نے حیرت سے کہا، آپا میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ آپ نے دولہا بھائی سے پوچھ لیا؟ کہیں وہ غصہ نہ کریں۔ میرا خیال ہے وہ مینا کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ تائی امی تو جیسے ہتے سے اکھڑ گئیں۔ سچ کہتی ہوں رابعہ، میں نے آج تک مینا کے معاملے میں کوئی کمی کی ہے؟ اپنے بچوں کی طرح پڑھایا لکھایا، ان کی طرح پہنایا اڑایا، اب اس یتیم لاوارث کو اپنے بیٹے کے گلے کا ہار بنا دوں؟ میرے بھی کچھ ارمان ہیں۔ دانیال میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کی شیان شان دلہن لاؤں گی اور اس معاملے میں کسی کی نہیں سنوں گی، چاہے وہ تمہارے دولہا بھائی کیوں نہ ہوں۔ مینا کو لگا کوئی چیز چھن سے اس کے اندر ٹوٹی ہو۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہ سن کی سن ہوگی۔ جی چاہا یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے مگر قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ تائی امی نے کیا کچھ اور کہا، چھوٹی خالہ نے جواب میں اور کیا سنا، مینا کو تو ہوش ہی نہ رہا۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد مینا کے لیے تائی امی اس کی سکی ماں کی طرح تھی۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا تھا، مگر آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ سکی ماں ماں ہوتی ہے، کوئی دوسری عورت ماں نہیں بن سکتی۔ اسے افسوس یہ نہ تھا کہ تائی امی دانیال کے لیے کوئی دوسری لڑکی تلاش کر رہی ہیں، بلکہ افسوس اس بات کا تھا کہ تائی امی آج تک جو کچھ اس کے لیے کرتی رہی ہیں وہ سب دکھاوا تھا۔ اوپری بیل سے ایک نارنجی پھول اس کی ہتھیلی پر گرا اور شبنم کے ساتھ آنسو کے قطرے بھی اس کی ہتھیلی پر آ گرے۔ اس نے اپنی مٹھی بند کر کے انہیں سمیٹ لیا۔ اس کی محویت کو دانیال نہیں توڑا۔ مینا تم یہاں چھپی پھولوں سے کھیل رہی ہو، مجھے دفتر سے دیر ہو رہی ہے، ذرا میری شرٹ تو استری کر دو۔ وہ ٹیرس پر جھکا اس سے مخاطب تھا۔ دانیال کو معلوم تھا وہ یہاں ہی ملے گی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کو جواب ضرور دیتی، میں نہیں استری کرتی، زویا سے کروا لیں، نادیہ باجی سے کہیں، مگر اس وقت کوئی سوال و جواب کیے بغیر وہ اٹھ گئی۔ لائیے۔ اس نے شرٹ اس کے ہاتھ سے لے لی اور اس سٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ نہ کوئی سوال نہ جواب۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ دانیال کو حیرت ہوئی، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے استری کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے آج رات کھانے میں مرچیں کم پڑی تھیں۔ جی؟ مینا نے گردن چکائے جواب دیا۔ میں ایک تو قمیض اور لا کر دیتا ہوں، نہ جانے کل موسم بدل جائے۔ دانیال نے بات بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی مرضی، لیکن اتنی جلدی موسم نہیں بدلے گا، ابھی سردی کا آغاز ہے، مینا نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ آخر کیا بات ہوئی؟ کیا کسی نے کچھ کہا؟ زویا سے لڑائی ہوئی؟ وہی اصل حریف ہے۔ نادیہ باجی سے کسی سے کچھ نہیں کہتی، اور ماما اور بابا کی تو تم لاڈلی ہو۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے استری شدہ قمیض اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ زویا تو آج کل بہت اچھے موڈ میں ہے، وہ کیا کہے گی؟ آپ اپنے کمزور دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں، تھک جائیں گے۔ اس کے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ اس کا مطلب ہے ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ اب میں سمجھا چھوٹی خالہ کی قرضدانی ہوگی۔ ان کو ہی بغیر سمجھے بولنے کا شوق ہے، مگر تم تو عادی ہو، پھر کیوں منہ بنا ہوا ہے؟ دانیال نے یہ سب اس طرح کہا جیسے یہ سب کہنا سننا معمول کا حصہ ہو۔ میں نے کہا ہے نا، ہم اپنے دماغ پر زور ہرگز نہ ڈالیں، کوئی بات نہیں۔ کیا ضروری ہے ہر بندہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتا رہے؟ کوئی ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے خاموش بیٹھے، کچھ سوچے، کچھ سمجھے۔ اب ہم کوئی بچے تو نہیں کہ ہر وقت ہی ہا کرتے رہیں۔ مینا نے اپنے پرانے انداز میں کہا تو دانیال نے کندھے اچکا دیے۔ میرا خیال ہے کافی ہے۔ بہرحال شرٹ استری کرنے کا شکریہ کی ضرورت نہیں، ایسے چھوٹے موٹے احسان ہم کرتے ہیں۔ مینا نے بھی ماحول کو نارمل کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی دانیال کو ذرا بھی شک گزرے۔ اس نے تائی امی کی باتیں چھپ کر سنی ہیں، وہ تائی امی جنہیں اس نے ہمیشہ ماں سے بڑھ کر سمجھا تھا۔ وہ بمشکل 11-12 سال کی تھی جب اس کی امی کا انتقال ہوا تھا۔ دونوں بھائیوں کا مشترکہ کاروبار تھا، گھر بھی ایک تھا، اس لیے مینا نے اپنے تایا کے بچوں کے ساتھ پلتی رہی۔ یہ صرف ہوا اب اس کی ممی کی جگہ تائی امی اس کا خیال رکھتی تھی۔
خالانہ زویا اس کی ہم عمر تھی، مگر تائی امی نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ زویا اور مینا میں کوئی فرق ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہم عمر ہونے کے باوجود بھی زویا اور اس کی نہیں بنتی تھی۔ مینا کی وجہ سے زویا کی توجہ اپنی ماں کی طرف سے کم ہوئی تھی، اس لیے وہ مینا کو بہن سے زیادہ اپنا حریف سمجھتی تھی۔ امی کے انتقال کے بعد پاپا نے خود کو بزنس میں بے انتہا مصروف کر لیا۔ اپنے کاروباری روابط اتنے بڑھا لیے کہ گھر میں ٹک کر بیٹھنے کا وقت کم ہی ملتا۔ مینا کی طرف سے کوئی پریشانی نہ تھی، وہ اپنے تایا ابو اور تائی امی کی لاڈلی تھی۔ تائی امی اس کی پڑھائی لکھائی، کھانے پینے سونے جاگنے ہر طرح کا خیال رکھتی تھیں۔ مسعود الہی کی دن رات کا نتیجہ یہ نکلا، بزنس جو کبھی ایک چھوٹا سا کاروبار تھا 5 سال میں ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں جا پہنچا۔ معمولی سا مکان چھوڑ کر ایک شاندار کوٹھی بن گیا۔ احسان الہی اپنی اس ترقی کا سارا کریڈٹ اپنے بھائی کو دیتے، مگر مسعود الہی جو خود کو مصروف رکھنے اور بیوی کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ جتن کرتے تھے، آخر کار اسی دل کے ہاتھوں ہار گئے۔ بے دربے پڑنے والے دل کے دوروں نے انہیں ہاسپٹل کے بستر پر لا پٹھا۔ جب ہاسپٹل کے ICU وارڈ کے خاموش اور ٹھنڈے کمرے میں مسعود الہی کے ڈرپ لگے ٹھنڈے ہاتھ کپکپاتے ہوئے مینا کا ہاتھ دانیال کے ہاتھ میں پکڑایا اور ہولے سے کہا، دانیال، مینا کو اس گھر سے کہیں اور مت بھیجنا، میں اپنی بیٹی سے اسی گھر میں ملنے آیا کروں گا۔ جی چچا جان، میں وعدہ کرتا ہوں، مینا کہیں نہیں جائے گی۔ اس وقت زویا نے مینا کے کامتے وجود کو سہارا دیا تھا۔ احسان الہی اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر خود بھی بے دم ہو چکے تھے، مگر انہیں معلوم تھا کہ مسعود کی جان تو مینا میں اٹکی ہے۔ الفاظ حلق میں اٹک رہے تھے، مگر بھائی کا ہاتھ تھام کر بولے، مسعود، میں جب تک زندہ ہوں میں مینا کا اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر خیال رکھوں گا۔ مینا تمہاری نہیں، میری اور زکیہ کی بیٹی ہے۔ میں اسے دانیال کی دلہن بنا کر اپنے گھر میں رکھوں گا، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہم ان دونوں کی شاندار سی منگنی کرتے ہیں۔ حالانہ ڈاکٹر نے مسعود الہی کی حالت کا بتا چکے تھے، مگر دل کو ایک امید باقی تھی کہ شاید بھائی ٹھیک ہو جائے۔ مسعود الہی ہولے سے مسکرائے، یہ آخری مسکراہٹ تھی، اطمینان بھری مسکراہٹ۔ مینا کے مستقبل سے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دنوں تو سب اپنے اپنے غم میں مصروف رہے۔ احسان الہی کو اپنے اکلوتے بھائی سے بچھڑ جانے کا غم برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر جب وہ مینا کی طرف دیکھتے تو اس کا غم اپنے غم سے بڑا دکھائی دیتا۔ کچھ دنوں بعد آہستہ آہستہ بکھری بکھری زندگی معمول پر آنے لگی۔ ان دنوں دانیال کی تعلیم ختم ہونے والی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ نوکری کرنے کے بجائے اپنے والد کا ہاتھ بٹائے گا اور چچا کی طرح محنت کرے گا، کیونکہ بھائی کی موت کے بعد ابو بہت تنہا اور کمزور ہو چکے تھے۔ مینا اور زویا کالج جانے لگی تھیں، نادیہ یونیورسٹی میں تھی اور زکیہ احسان الہی اس کی شادی کی طرف سے خاصی فکر مند تھی۔ زکیہ آپا، کب تک اس طرح بونگی بنی رہو گی؟ اچھے رشتے اس طرح گھر بیٹھے نہیں ملتے، کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ بھائی جان کا اتنا وسیع کاروبار ہے، پیسے کی ریل پھیل ہے، کچھ اپنا ہلکا احباب وسیع کرو، 4 لوگوں کو گھر بلاؤ، 4 کے گھر جاؤ۔ بات تب بنتی ہیں جن کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں، وہ 8 پیسے والوں کے گھر رشتہ کرتے ہیں۔ کچھ روپیہ پیسہ رکھ رکھاؤ دکھانا پڑتا ہے۔ بھئی آج کل تو یہی ٹرینڈ چل رہا ہے، لڑکی کا لڑکے سے رشتہ نہیں ہوتا، پیسے کا پیسے سے رشتہ ہوتا ہے۔ ان کی چھوٹی بہن رابعہ جو شارجہ سے حال ہی میں کراچی سیٹل ہوئی تھی، انہوں نے انہیں سمجھایا، میں تو گھر اور بچے پالنے میں اتنی مصروف رہی کہ اس طرف دھیان ہی نہیں آیا۔ لڑکیوں کا گھر تھا، انہیں گھر میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، صلاحیتوں کی کمی نہیں، اب میں آ گئی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، رابعہ نے سمجھایا۔ یوں سادہ سی زکیہ مسز زکیہ احسان الہی بن گئی۔ اعداد و اتوار، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، رابعہ نے اپنی بہن کو یکسر ہی بدل ڈالا تھا۔ اب تو ان کا شمار بیگمات میں ہونے لگا تھا۔ وہ رابعہ کی انگلی پکڑ کر بڑی بن گئی تھیں، مگر ان کا رویہ مینا کے ساتھ نہیں بدلا تھا۔ زویا کی دیکھا دیکھی مینا بھی انہیں تائی امی کے بجائے اب امی ہی کہتی تھی۔ زویا اور مینا کا مقابلہ تو صبح ناشتے کی میز سے شروع ہوتا تو رات سونے تک جاری رہتا۔ زکیہ بڑے سلیقے سے دونوں کو برابری کا حصہ دے رہی تھیں۔ احسان الہی اپنی بھتیجی کو اتنی محبت اور توجہ دینے پر زکیہ کے ممنون تھے۔ وہ بھی مینا کو بہت چاہتے تھے،
بعض اوقات تو مینا کی محبت میں وہ زویا کو نظر انداز بھی کر دیتے، جس کی وجہ سے وہ ہنسی، چڑچڑی اور بد مزاج ہو گئی تھی۔ وہ ماں باپ سے تو کچھ نہ کہتی، سارا غصہ مینا سے لڑ جگڑ کر نکال لیتی۔ کالج میں بھی دونوں ساتھ تھیں، مگر دونوں کی دوستیاں مختلف تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے منہ بنائے ادھر ادھر پھرتی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتی۔ مینا کے مقابلے میں زویا کا رنگ بھی دبتا ہوا تھا۔ پڑھائی میں اگر مینا فرسٹ آتی تو بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود وہ ہمیشہ دوسرے نمبر پر ہی آتی تھی۔ کپڑوں کے معاملے میں یہی کچھ ہوتا تھا، جو رنگ مینا پر بہار دیتا تو وہی ڈیزائن رنگ پہن کر زویا دبی دبی لگتی، جبکہ مینا کوششیں کرتی کہ زویا کا کوئی بات اس کی طرف سے بری نہ لگے، مگر موقع تو نکل ہی آتا تھا۔ اس دن بھی دونوں کالج سے گھر آئیں تو معلوم ہوا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ ذکیہ بیگم نے انہیں اپنی بیٹیاں کہہ کر متعارف کروایا۔ خاتون تو سر ہی ہو گئیں کہ مینا کے لیے ہاں کر دیں، ہمیں آپ کی یہ بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ ذکیہ بیگم لاکھ انکار کرتی رہی، مگر انہوں نے دہلیز پکڑ لی۔ آئے دن کے چکروں کے بعد جب جا کر ہاں نہ ہوئی تو باقاعدہ رونے لگیں۔ آخرکار ذکیہ کو کہنا پڑا، مینا اور دانیال کی منگنی ہو چکی ہے اور مینا ان کی سکی بیٹی نہیں۔ کافی دنوں تک یہ موضوع گھر میں زیر بحث آتا رہا۔ پھر فیصلہ یہ ہوا، اب اگر کوئی رشتہ آیا تو مینا ان کے سامنے نہیں جائے گی، مگر تائی امی کی اس کے ساتھ سلوک میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دانیال ہمیشہ سے لیے دیے رہتا، کبھی کبھار کوئی بات چیت ہو گئی تو ہوگی، ورنہ دفتر اور پھر باہر اس کے دوست احباب ہی کافی تھے۔ زویا کی سالگرہ والی بات کے بعد مینا نے خود کو خاصا محتاط کر لیا۔ پہلے وہ اپنا حق سمجھ کر جھگڑا کرتی تھی، اب پہلے والی بات کہاں تھی۔ تائی امی نادیہ کی شادی کی تیاری کر رہی تھیں۔ شادی کی تقریبات میں پہننے کے لیے وہ بہت خوبصورت سلک کے سوٹ لے کر آئی تھیں۔ دونوں لڑکیوں کے سامنے کپڑے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا، بھئی تم دونوں اپنی اپنی پسند سے رنگ رکھ لو، بعد میں جھگڑا مت کرنا، تم پہلے لے لو۔ مینا نے سوٹ زویا کی طرف سرکا دیے۔ زویا نے اچھے اچھے رنگ چھانٹ لیے۔ مینا کچھ نہ بولی۔ جب جوڑوں پر کام بنوانے کے لیے وہ دونوں ذکیہ بیگم کے ساتھ بازار گئیں تو مینا نے اپنی پسند ناپسند کا اظہار نہ کیا، بلکہ سب کچھ تائی کی پسند پر چھوڑ دیا۔ زویا کو حیرت تو ہوئی، مگر اسے کیا مطلب تھا۔ مینا کی عادت تھی وہ سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتی تھی۔ روزانہ رات کو لائٹ جلانے پر ایک چھوٹی سی جھڑپ ضرور ہوتی تھی۔ زویا کہتی، لائٹ آف کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، مگر مینا کہتی، جب تک میں افسانہ ختم نہیں کر لیتی لائٹ آف نہیں کروں گی۔ مگر کچھ دنوں سے مینا زویا کے کہنے سے پہلے لائٹ آف کر دیتی۔ آخرکار زویا نے پوچھ ہی لیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ فلمی ہیروئنوں کی طرح غم کی تصویر کیوں بنی ہوئی ہو؟ کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ مینا نے لاپرواہی سے جواب دیا، بچپن سے لے کر آج تک تمہاری کچھ نہیں نے مجھے بہت ستایا ہے، مگر اب لگتا ہے تمہاری کچھ نہیں میں بہت کچھ چھپا ہے۔ زویا کو کھوج لگی تھی کہ آخرکار معاملہ کیا ہے، مگر مینا نے جواب دیے بغیر کروٹ بدل لی۔ زویا نے سوچا، وہ نادیہ باجی کے سسرال چلے جانے کی وجہ سے اداس ہے، گویا امتحانات کا بوجھ ہے، مگر شادی کے بعد امتحان بھی ختم ہو گئے۔ مینا کی زویا سے لڑائی بالکل ہی ختم ہو۔ ابھی امتحان ختم ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے، وہی خاتون جو مینا کے رشتے سے انکار پر روتی ہوئی گئی تھی دوبارہ آ گئیں۔ اس بار تو ذکیہ ان کے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ ان سے کہنے لگی، دیکھیے بہن، اب تھوڑا انتظار کر لیں، میں اپنے میاں سے بات کرتی ہوں۔ یہ بات مینا کے کان میں ڈالی گئی تھی۔ بات ڈالنے والی چھوٹی خالہ تھی۔ مینا ان سے کچھ نہ بولی۔ رات کو زویا سے کہنے لگی، زویا، جو خاتون آ رہی ہیں نا، تائی امی سے کہنا مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اور تایا ابو سے بھی تم بھی یہی کہو گی کہ اس رشتہ میں میری مرضی شامل ہے۔ تمہاری مرضی شامل ہے؟ اچھا، تو اتنے دنوں سے یہ خاتون تمہاری مرضی سے آ رہی تھی، اور تمہاری خاموشی کی وجہ بھی یہی تھی۔ تم چچا جان کی وصیت بھول گئی، دانیال بھائی کا بھی خیال نہیں آیا، اور نہ ماما کی محبت کا احساس ہوا۔ تم ہمیشہ سے خود غرض تھی مینا۔ اس گھر میں صرف میں تمہیں پہچان پائی ہوں اور کوئی بھی تمہیں سمجھ نہیں پایا۔ اس نے غصے سے لائٹ آف کر دی۔ صبح گھر میں خوب ہنگامہ تھا۔ تائی امی تایا ابو کے سامنے اس کا مقدمہ پیش ہوا تھا۔ دانیال بھی موجود تھا۔ زویا تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتا چکی تھی۔ دانیال نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا، وہ غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ مینا، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، کیا جو کچھ زویا نے کہا وہ سچ ہے؟ تایا ابو نے پوچھا۔ جی تایا ابو، زویا ٹھیک کہہ رہی ہے، مینا نے اعتماد سے کہا۔ دانیال کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں، مگر وہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ مینا کے اس طرح جواب دینے پر اس سے برداشت نہ ہو سکا۔
تیش کے عالم میں مینا کے مقابل آ کھڑا ہوا اور براہ راست اسے دیکھتے ہوا بولا، کب سے جانتی ہو اس لڑکے کو؟ ہم سے کہاں کمی ہوئی مینا کہ تم نے یہ سلا دیا؟ آپ غلط الزام نہ لگائیں، میں اسے بالکل نہیں جانتی، نہ میں نے اسے دیکھا ہے، مگر میری مرضی ہے، میں جس کے ساتھ شادی کروں زندگی مجھے گزارنی ہے، آپ کو کیا فکر؟ اس نے دو بات جواب دیا، اپنی زندگی کی بڑی فکر ہے اور چچا جان کی وصیت کا نہیں خیال۔ افسوس ہے مینا تمہاری ذہنیت پر، یہ تم ہو۔ وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا، لیکن مینا مطمئن تھی۔ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ مینا نے جتنے اطمینان سے جواب دیا اس کا غصہ ایک ہار میں بدل گیا۔ وہ اپنے والد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ڈیڈی، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو چکی ہے۔ وہ تو خود سر پکڑے بیٹھے تھے۔ دانیال کی بات سن کر کہنے لگے، بیٹا میرا تو سر چکرا رہا ہے، میں قیامت کے دن اپنے مرحوم بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ذکیہ اب تک خاموش بیٹھی تھی۔ انہوں نے دانیال کو ڈانٹا، آرام سے دانیال، تم لوگ کس دن کی دشمنی میری بیٹی سے نکال رہے ہو؟ اس طرح بات کرتے ہو، کیا مار ڈالو گے اسے؟ میں یہ سب نہیں ہونے دوں گی۔ آج اس کے سکے ماں باپ زندہ ہوتے تو اس طرح ہونے دیتے؟ ممی، آج اگر چچا جان اور چچی زندہ ہوتے تو یہ اپنی منمانی نہیں کر سکتی تھی۔ صرف اپنی زندگی ہی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اور کچھ اور لوگوں کی زندگی وابستہ ہے۔ دانیال صاحب، میری اپنی زندگی ہے، میں کسی کے زندہ یا مردہ لوگوں سے وابستہ نہیں رہ سکتی۔ وہ رکھائی سے بولی، یہ بالکل پاگل ہو چکی ہے ممی، اور آپ ابھی بھی اس کی حمایت کر رہی ہیں۔ میں ماں ہوں زویا، ان حالات میں اگر اس کی حمایت نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ ذرا سوچو، اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو کیا وہ اس کی خوشی کا خیال نہ کرتی؟ وہ اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، کیوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ انہوں نے احسان صاحب کی طرف دیکھا۔ اس طرح کہنے میں ایک تنبیہ تھی کہ میری بات سے انکار مت کہنا۔ وہ کہہ بھی کیا سکتے تھے، بیچارگی سے کہنے لگے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو ذکیہ، مینا کی خوشی سب سے مقدم ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں جاؤں، مینا نے اجازت لینے والے انداز میں کہا اور سب کو ہکا بکا چھوڑ کر باہر نکل گئی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے پیچھے کون کیا کہہ رہا ہے۔ سب تو یہی سمجھ رہے تھے مینا کا دماغ الٹ گیا ہے، مگر اس کے دل کے حال کی کسی کو خبر نہ تھی۔ مگر ذکیہ بیگم کو اندازہ نہ تھا کہ ان کے حق میں اتنی جلدی بازی پلٹ جائے گی۔ زویا نے مینا سے بات چیت بالکل ہی بند کر دی۔ دانیال تو اسے آتا دیکھتا تو وہ رستہ ہی بدل لیتا۔ ایک تائی امی تھی جن کا رویہ نہیں بدلا تھا۔ اس دن وہ ذرا دیر سے سو کر اٹھی۔ زویا آج کل یونیورسٹی میں داخلے کے لیے چکر لگا رہی تھی۔ وہ صبح صبح چلی گئی تھی۔ وہ تائی امی کے کمرے کے سامنے سے گزری تو تائی امی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دانیال سے کہہ رہی تھی، تم صرف اس لڑکی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو جس نے اپنے بڑوں کا لحاظ شرم کیے بغیر تمہیں ٹھکرا دیا۔ میرے چندہ، میں تیری شادی اس کی شادی سے پہلے کر کے دکھاؤں گی۔ کیا سمجھتی ہے وہ اپنے آپ کو؟ ایسی دلہن لاؤں گی کہ سارا گھر بھر جائے گا، روشنی ہو جائے گی میرے گھر میں۔ ممی، مجھے گھر میں ایسی روشنی نہیں چاہیے، ابھی بس کچھ عرصے کے لیے اس گھر سے دور جانا چاہتا ہوں، اس کی شادی کے بعد آ جاؤں گا۔ میرے ایک دوست نے ایبٹ آباد میں میرے رہنے کا انتظام کروا دیا ہے۔ اچھا میری جان، تم کچھ عرصے تو رک جاؤ، وہ لوگ ایک آدھ دن میں ہمارے گھر آنے والے ہیں، تم بھی مل لینا۔ بہت پیاری لڑکیاں ہیں، تم ان سے ملو گے تو مینا کو بھول جاؤ گے۔ آپ نے مل لیا بس ٹھیک ہے، مجھے نہیں ملنا کسی سے، وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل آیا۔ مینا تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ دانیال کی نظر اس پر نہیں پڑی، مگر دانیال کے جاتے ہی ذکیہ نے اپنی بہن کا نمبر ملا دیا۔ چھوٹی دانیال تو بڑی اکڑ دکھا رہا ہے، مان ہی نہیں رہا۔ آپا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے تم مینا کو چلتا کرنے کی کوشش کرو، بعد میں ہم اسے راضی کر لیں گے، سب لڑکے پہلے ایسے ہی کرتے ہیں۔ رابعہ نے اسے اطمینان دلایا۔ مینا کچن میں آئی تو اس کی نظر زویا پر پڑی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی گھبرا کر فون بند کر دیا۔ مینا اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ یہ یونیورسٹی جانے کا کہہ رہی تھی، گئی کیوں نہیں؟ وہ سوچ رہی تھی کہ زویا کچن میں آ گئی۔ مینا، میں یونیورسٹی گئی تھی مگر آج پیریڈ فری تھے، اس لیے جلدی آ گئی۔ مجھے فون پر ضروری بات کرنی ہے، تم کسی کو نہیں بتانا۔ مجھے اس سے کیا، تم کسی سے بھی بات کرو، مینا نے منہ موڑے جواب دیا۔ زویا نے دوبارہ فون اٹھایا۔ مینا اپنی چائے لے کر ایک طرف بیٹھ گئی، وہ فون پر مصروف تھی۔ دوسرے دن گھر میں کسی کی دعوت کی تیاریاں تھیں۔ شام کو ایک خاتون اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آ گئیں۔ چھوٹی خالہ ذکیہ بیگم تو ان کے پیچھے پیچھے پھر رہی تھی۔ خاتون خاصی زندہ دل اور خوش باش تھیں، اچھی خاصی سونے کی دکان لگ رہی تھی۔ مینا اور زویا سے روایتی انداز میں ملی۔
مگر دونوں لڑکیاں ہانسی مغرور لگ رہی تھیں۔ انہوں نے دونوں لڑکیوں کو زیادہ لفٹ نہیں کروائی، وہ علیحدہ بیٹھی چنگم چباتی رہیں۔ لگتا تھا مہمان خاتون کو اپنی عمارت کے قصے سنانے کا جنون تھا۔ وہ کسی کی سنے بغیر اور کسی کی طرف دیکھے بغیر بولے جا رہی تھیں۔ ذکیہ بیگم خاموش بیٹھی تھی، ان کے پاس آخر تھا کیا بتانے کو؟ اگر اتنی دولت ہوتی تو شاید وہ اسے روب و داب دکھاتی۔ اب تو روزانہ ہی گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ بقول تائی امی، مینا کے ہونے والے سسرال کی خاطرداری میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ ساتھ دانیال کی ممکنہ سسرال کی بھی خاطرداریاں جاری تھیں۔ مگر زویا کا رویہ مینا کی سمجھ سے باہر تھا۔ یونیورسٹی سے آتی تو فون پر چپک جاتی، فون کی ہر گھنٹی پر دوڑ کر جاتی۔ وہ کسی کے فون اٹھانے سے پہلے فون اٹھا لیتی۔ تائی امی اپنے کاموں میں مگن تھیں۔ آج کل تاجی اور چھوٹی خالہ کی آمد بھی خاصی بڑی ہوئی تھی۔ مینا جانتی تھی تائی ابا اس سے سخت ناراض ہیں۔ وہ انہیں سلام کرتی تو جواب دے کر اس کا حال احوال پوچھے بغیر آگے بڑھ جاتی۔ دانیال ایبٹ آباد کیا ہوا تھا؟ اسے گئے ہوئے 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے، مگر اس کے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرا بچہ مینا کی بات سے دل برداشتہ ہو کر ایبٹ آباد چلا گیا ہے۔ کیا کیا نہ سوچا تھا میں نے مینا اور دانیال کے لیے۔ مینا کی ضد نے میرے سارے ارمان خاک میں ملا دی۔ اب مینا کو کچھ کہتی ہوں تو وہی بات ہے، کھلائے کا نام نہیں رلائے کا نام ہو جائے گا۔ مگر بچی ہے، جس میں ہوش ہے اسی میں ہم سب کی خوشی ہے۔ تائی امی ہر آئے گئے کے آگے شکوا کرتی، مینا سنی انسنی کر دیتی، جو سنتا یہی کہتا، واہ چچی ہو تو ایسی۔ مینا کی تو مت ماری گئی ہے، ہیرے کو ٹھکرا رہی ہے۔ انہی دنوں زویا کے لیے ایک بڑی فیملی سے رشتہ آ گیا۔ دونوں تو جائیداد کا مالک، تعلیم یافتہ، پڑھا لکھا خوبصورت لڑکا تھا۔ تائی امی تو اڑی اڑی پھر رہی تھیں، مگر زویا سے پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے تو آپ معاف ہی رکھیں۔ اس نے ٹکا سا جواب دے دیا، زویا تیری مت ماری گئی ہے، اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور تو انکار کر رہی ہے۔ تائی امی اس کے صاف انکار پر حیران رہ گئیں، پھر سوچ میں پڑ گئیں، اتنے اچھے رشتے کو کسی وجہ کے بغیر انکار کرنا ممکن ہے؟ ضرور زویا کو کوئی پسند ہے۔ مینا، چندہ تجھے کچھ معلوم کرنا ہے، ذرا محبت سے پوچھنا، الٹی کھوپڑی کی لڑکی ہے، میں نے زیادہ کھرید کی تو ضد پکڑ لے گی۔ انہوں نے اتنی عاجزی سے مینا سے کہا، وہ انکار نہ کر سکی۔ حالانکہ جب سے مینا کے رشتے والی بات ہوئی تھی، دانیال ایبٹ آباد گیا تھا، جب سے زویا مینا سے بات نہیں کر رہی تھی۔ مینا بات کرتی تو وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ مینا کو اس کا چھپ چھپ کر فون پر بات کرنے پر شک تھا، اب تو یقین ہو گیا، تاکہ رشتے سے انکار کی وجہ بھی یہی فون ہے۔ رات وہ جب سونے کے لیے لیٹی تو مینا نے اس سے پوچھا، زویا تم اس رشتے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ جانتی ہو تمہارے انکار کی وجہ سے سب کو تکلیف ہوگی۔ زویا کو تو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم دے مارا ہے۔ وہ پھٹ پڑی اور چلا کر بولی، تمہیں کب سے کسی کے دل کا خیال ہونے لگا؟ کوئی جیے مرے یا گھر چھوڑ کر چلا جائے، تم کو کسی کی کیا پرواہ؟ وہ تمہاری ماں ہیں، وہ تمہارا بھلا چاہتی ہیں، تمہارے انکار سے ان کو کتنی تکلیف پہنچے گی تمہیں اندازہ ہے؟ مینا اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زویا کمبل پھینک کر بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری ماں کو اپنی اولاد کے بھلے سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ صرف خاندان میں اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے داماد سب سے زیادہ امیر و کبیر ہوں، ان کی بہو سب سے زیادہ پیسے والی ہو۔ وہ اپنی ماں کے خلاف زہر اگل رہی تھی۔ مینا کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں سے اس حد تک بیزار ہے۔ کہہ تو وہ سچ رہی تھی، اس میں ہمت تھی سچ بولنے کی، مگر مینا تو اس طرح کھلے بندوں میں سچ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ وہ تو تائی اماں کے احسانوں تلے دبی تھی۔ مینا کا تو دل خود غم سے بھرا تھا، کسی کے ساتھ وابستہ ہو کر یکدم کنارہ کر لینا۔ جو کچھ دل پہ گزرتی ہے وہ مینا سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اگرچہ اسے امید نہ تھی کہ زویا اسے سب سچ سچ بتا دے گی، پھر بھی اس نے پوچھا، زویا تمہارے انکار کی وجہ وہ فون والا تو نہیں جس کے ساتھ تم اکثر باتیں کرتی ہو؟ یہ بات میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تمہارا میرا کیا رشتہ ہے؟ تم نے اپنے کسی فیصلے میں مجھے شریک کیا تھا؟ زویا نے شکایتی انداز میں جواب دیا۔ مینا کو زویا کا شکایتی انداز اچھا لگا تھا۔ وہ ایک کمرے میں برسوں تک ساتھ رہنے کے باوجود اجنبی تھیں، کسی فیصلے میں شریک کرنے کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آج بھی اس نے مجبوری اور تائی امی کے کہنے پر بات کی تھی، مگر زویا نے پہلی بار اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اب اگر وہ یہ کہتی وہ میرا ذاتی فیصلہ تھا تو پھر ایک بار اس اجنبیت کی دیوار کو گرانے میں ناکام ہو جاتی۔ مینا نے مجبوری ظاہر کرتے ہوئے زویا سے کہا، زویا میری بہن، وہ میری مجبوری تھی۔ میں اپنی ماں کو کھونے کے بعد
تائی امی کے پیار کو نہیں کھو سکتی، میں ان کی خوشی کو اپنی قسمت سمجھتی ہوں، چاہے مجھے اپنا آپ قربان کرنا پڑے۔ ماں کے بغیر گزارا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تمہیں اندازہ نہیں، مگر تم ان کی سکی بیٹی ہو، تم آواز بلند کر دو، بے شک ان کی حکم عدولی کرو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر لگتا تھا جیسے زویا نے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ تم نے مجھے بہن کہا مینا، اب تک میں سمجھتی رہی جان بوجھ کر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہی ہو تاکہ امی کی نظر میں اچھی بن سکو۔ مینا، میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم مجھے بہن سمجھتی تھی اور میں تمہیں ایک خود غرض لڑکی سمجھتی تھی۔ اگر تم واقعی مجھے بہن سمجھتی ہو تو سچ سچ بتاؤ، وہ فون والا لڑکا کون ہے؟ کیا واقعی تم سے محبت کرتا ہے؟ تو میں تائی امی سے تمہاری سفارش کروں گی۔ میں نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، مگر تمہاری خاطر ضرور ان کے آگے ہاتھ جوڑ لوں گی۔ مینا نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ مینا، وہ لڑکا واقعی بہت اچھا ہے، میں تم کو اس لڑکے سے ضرور ملواؤں گی، مگر پہلے تم کو یہ بتانا ہوگا کہ تم نے دانیال بھائی سے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیا تم کو امی کے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ وہ شیخ صاحب کی دولت سے مروب ہو کر دانیال بھائی کی شادی ان کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھو مینا، سچ بولنا ورنہ میرا اعتبار تم پر سے اٹھ جائے گا اور تم اپنی بہن کو کھو دو گی۔ مینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زویا، میں تائی امی کی محبت کو کھونا نہیں چاہتی، اور تمہیں قربانی کا بکرا بنانے کے لیے میرا بھائی ملا تھا۔ کس قسم کی محبت ہے تمہاری اور امی کی؟ دونوں اپنے اپنے مطلب کی خاطر میرے بھائی کی محبت قربان کر رہی تھی، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ دانیال بھائی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ مجھے معلوم ہے، اور مینا، تمہیں یاد نہ ہو جب چچا جان کا انتقال ہوا تھا، اس وقت تم میرے کھاندے سے لگی سسکیاں لے رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ منظر آنکھوں میں گھومتا دکھائی دیتا ہے۔ چچا کی آخری خواہش کو نہ تم ختم کر سکتی ہو، نہ امی کو یہ اختیار کسی نے دیا ہے۔ میں ابھی ایک فون کر کے آتی ہوں۔ وہ چادر پھینک کر بستر سے جلدی اٹھ کر چلی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ لڑکی کیا کرے گی؟ مینا کا ڈر کی وجہ سے برا حال تھا۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی تھی، بار بار آنکھ کھل جاتی، مگر زویا بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہ تھی مینا کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ صبح اس کی آنکھ خاصی دیر سے کھلی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر ڈائننگ روم میں آئی تو ابھی تک سب ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ تائی امی نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے قریب والی کرسی پر بٹھایا۔ چندا، طبیعت تو ٹھیک ہے، اتنی دیر تک سوتی رہی؟ انہوں نے محبت سے اس کے بالوں کی لٹ ماتھے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ بس تائی امی، آنکھ دیر سے کھلی۔ اس نے ہولے سے جواب دے کر زویا کی طرف دیکھا جو مزے سے ناشتہ کر رہی تھی۔ تائی امی اس کے لیے اپنے ہاتھ سے چائے تیار کر کے رکھ رہی تھیں اور تایا ابا سے کہنے لگیں، اپنے بیٹے کو فون تو کر لیں، آخر ان کا کب تک ارادہ ہے آنے کا؟ بس بہت ہوگی تفریح، اب آ کر کام سنبھالے۔ بیگم صاحبہ، کچھ دنوں بچے کو اور تفریح کرنے دیجیے، کام تو اسے کرنا ہی ہے۔ تایا ابا نے لاپرواہی سے کہا۔ زویا نے گھڑی دیکھی، پھر ناشتے میں مصروف ہوگی۔ تمہیں کہیں جانے کی جلدی ہے بیٹا، جو بار بار گھڑی دیکھ رہی ہو؟ ابا نے پوچھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا، چھوٹا سا بیگ اٹھائے دانیال اندر داخل ہوا۔ زویا سب سے پہلے اٹھ کر اس تک پہنچی۔ بہت دیر کر دی بھائی آپ نے، میں کب سے انتظار کر رہی تھی، آپ اب آئے ہیں؟ زویا، تجھے معلوم تھا بھائی آنے والا ہے، مجھے تو نے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ ہماری امی نہیں، بیگم ذکیہ الہی ہو چکی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ وہ احسان صاحب کی طرف دیکھ کر بولی۔ آج ہی تو دیکھا ہے بیگم صاحبہ، ورنہ آپ نے تو ہماری آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے میں اس معاملے میں سارا قصور مینا کا سمجھتا تھا، مگر وہ تو بلا ہو زویا کا، اس نے اس راز پر سے پردہ اٹھایا۔ مگر آپ نے اس باغ دوڑ میں لگی ہوئی تھیں، کسی طرح ایک کرپٹ سرکاری آفیسر کی بیٹی بیاہ کر لے آئیں اور ہماری مینا کو کسی ایرے گیرے کے سپرد کر کے اپنا سر خاندان بھر میں بلند کر لیں۔ اور یہ بچی آپ کی محبت میں ہر قربانی دینے پر آمادہ تھی اور ہر الزام اپنے سر لینے پر تیار تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں احسان صاحب؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ذکیہ بیگم نے حیرانی سے کہا۔ احسان صاحب نے دانیال کو بیٹھنے کا اشارہ کیا جو ابھی تک بیگ تھامے کھڑا تھا۔ بیگم صاحبہ، دانیال کو میں نے صرف ایبٹ آباد نہیں بیچا تھا، لاہور اور اسلام آباد بھی بھیجا تھا۔ دانیال وہاں سے شیخ صاحب کے کارنامے جمع کر کے لایا ہے، جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ رہ چکی ہے، اور ہر جگہ سے یہ معلوم ہوا ہے شیخ صاحب کی تمام دولت ناجائز طریقوں سے کمائی ہوئی ہے۔ بیگم صاحبہ، چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی،
میں تو آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا، آپ کو تو کھرے کھوٹے کی بالکل پہچان نہیں۔ آپ نے تو ہیرا ٹھکرا کر پتھر سے سر پھوڑنے چلی تھیں۔ مینا اس تمام قصے کے دوران سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے ایک بار بھی سر نہیں اٹھایا۔ بیٹا بیٹی باپ سب نے میرے خلاف محاذ بنا لیا ہے اور مجھ بے خبر کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ کیا برا کیا میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے مستقبل کے لیے خواب دیکھے تھے۔ متوقع شکست اور راز کھل جانے کی وجہ سے شرمندگی کا احساس ہونا لازم تھا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے رواں ہو چکے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو یقیناً سب ہی ان کی طرف دوڑ پڑتے، مگر کسی نے ان کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ اب رونے دھونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ مینا کو آپ کے ارادوں کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے اس نے آپ کا لایا ہوا رشتہ قبول کر لیا، اور اس تمام کارنامے میں آپ کی بہن صاحبہ کا کردار بہت زیادہ ہے، جن کے پڑھائی میں آ کر آپ اچھی خاصی خاتون خانہ سے بیگم زکیہ الہی بننے چلی تھیں، لیکن کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی ہی چال بھول گیا۔ احسان صاحب نے کہا تو وہ سر نہ اٹھا سکیں۔ امی، آپ کو اس بات کی اچھی طرح خبر تھی میں مینا کے علاوہ کسی کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتا، پھر آپ نے ایسا سوچا؟ دانیال کے لہجے میں شکایت تھی۔ زویا نے بھی بائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ امی، میں ہر وقت مینا سے الجھتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ میری بہن ہے، ہر وقت آپ کی جی حضوری میں لگی رہتی تھی، جتنا اس سے لڑنا چاہتی تھی یہ میری ہر غلطی فراموش کر دیتی تھی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آپ تھیں، اسے ہم سب سے محبت تھی۔ آپ نے اس کی عقیدت کا یہ صلہ دیا۔ ہر ایک تائی امی کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ تائی امی کا رونا، ان کا اندامے سے سر جھکانا مینا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، سب نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھی مسلسل رونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بس کریں آپ لوگ پلیز، اب کچھ نہیں بولیں، دیکھیں تو یہ کتنا رو رہی ہیں، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ میں سے یہ حق کسی کو حاصل نہیں کہ میری تائی امی کو اس طرح تکلیف پہنچائے۔ اس نے زکیہ بیگم کو گلے سے لگا لیا۔ تائی امی، میں آپ کے کسی حکم سے انکار نہیں کروں گی، آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گی، پلیز آپ مت روئیے۔ آپ نے مجھے جس محبت سے پالا ہے میں آپ کا احسان نہیں اتار سکتی۔ آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، میری تربیت کی، میری وجہ سے آپ کو دکھ ملے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ زویا بھی آگے بڑھ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ مجھے بھی آپ کے کسی حکم سے انکار نہیں، ایسا تو میں نے دانیال بھائی اور پاپا کے کہنے سے کہا تھا، یہ دونوں آپ کے ساتھ ڈرامہ کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ پھر سے ہماری پرانی والی امی بن جائیں۔ اور امی، ہم سب آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ یہ دانیال تھا جو آگے بڑھ کر ماں کے گلے لگ گیا تھا۔ اب آپ جو بھی حکم کریں گی سر آنکھوں پر، جہاں شادی کریں گی کر لوں گا، چاہے کوئی بحث ہی کیوں نہ ہو، اس نے شرارت سے مینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تائی امی نے مینا کو بھی گلے سے لگا لیا۔